آج کا دن 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن اور اس ماہ کے تقاضے ہیں کہ مختلف چیزوں کو، مختلف مضامین کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ایک تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ کے یہاں مہینے 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جنہیں حرمت اور تقدس عطا کیا گیا ہے۔ پھر سن 61 ہجری میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت اپنے خاندان کے تقریباً تمام افراد کے ساتھ 72 افراد کے ساتھ عظیم قربانی، مظلومانہ صبر کے معراج پر پہنچی ہوئی یہ عظیم قربانی بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ فلسفہ شہادت حسین کو سمجھا جائے کہ اس قربانی کے اندر پیغام کیا ہے، یہ قربانی دی کیوں گئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیا ہے۔ کتنی بڑی یہ قربانی امت کو ایک درس دینے کے لیے، ایک پیغام دینے کے لیے ادا کی گئی۔ وہ پیغام کیا ہے اور اس پیغام کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، حضرت فضل بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے ناپسند ہوا ہے وہ خواب۔ حضور نے کہا بیان کریں، کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے میری جھولی میں آ گرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے یہ تو اچھا خواب ہے، فاطمہ کے یہاں اولاد ہوگی اور تیری جھولی میں آئے گی۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ انہی جن خاتون نے خواب دیکھا انہی کے لیے رضاعت کے لیے دے دی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، جو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں کہ اس میں سے خوشبو نبوت آتی ہے، مشابہ ہیں اخلاق میں، کردار میں، جسم میں۔ ایسی زندگی گزاری کہ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت حسین اپنی زندگی میں 57 سالہ زندگی گزاری ہے۔ اتنی نوافل ادا کیا کرتے تھے کہ روزانہ 1000 تعداد تک نوافل ادائیگی کرتے تھے۔ زہد و تقوی، پرہیزگاری اور عبادت اتنے درجے بڑھی ہوئی، سخاوت کی تو کیا بات ہے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پھر ایک موقع آیا، اور وہاں وہ پیغام چھپا ہے جس پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے اس عظیم شہزادے نے یہ عظیم ترین قربانی دی کہ پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اور شہادت بھی کیسی کہ پہلے پورا خاندان شہید ہوتے دیکھا، اپنی گود میں اپنے شیر خوار بچے کو شہید ہوتے دیکھا۔ ایسی عظیم قربانی، ایسی عظیم قربانی، لیکن آج سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ قربانی دی کیوں گئی تھی، کیا وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے سردار ہیں، جو دنیا میں اللہ کے رسول کی خوشبو ہیں، جہاں سے نبوت کی مہک مہکتی ہے، کردار، اخلاق اور جسم میں مشابہ ہیں، اتنے عظیم امت مسلمہ کے یہ فرد، اور اس وقت روئے زمین پر اخلاق، کردار
اور قرابت نبی میں ان سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت امت کے پاس موجود نہیں تھی۔ اور یہ عظیم ترین شخصیت کی اپنے خاندان کے ساتھ یہ عظیم قربانی، اور پھر یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قربانی، مدینہ منورہ میں اصحاب نبی کی اور اولادوں کی قربانی، مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اور اصحاب صحابہ کی قربانی۔ یہ فلسفہ کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ پیغام کیا ہے کہ پوری امت کے یہ عظیم افراد قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور امت نے اس پیغام کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یزید کی بیعت کا معاملہ آیا تو مدینہ منورہ میں جو ہمارے امت کے اصحاب اہل علم موجود تھے، کون کون موجود تھے؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، محمد بن حنفیہ، اور سب سے بڑھ کر کے ان سب کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سارے اصحاب نے مل کر کے ایک بات کہی، یہ کام غلط ہے، یہ کام ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ جس فلسفے کے لیے ہمارے ان اکابرین نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ قربانیاں دیں، شہادتیں دے دیں، مگر اس نئے نظام کو جو ریاست کو کمزور کرنے والا ہے، جو شریعت کو کمزور کرنے والا ہے، اپنی بیعت سے اس پر مہر نہیں لگائی، بلکہ اپنی شہادت اور اپنے خون سے یہ پیغام دیا امت کو کہ اس معاملے میں کبھی غافل نہ رہنا۔ اور کیسی شہادت، کیسی شہادت، پورا خاندان۔ اور کیا کہتے رہے آخری وقت تک، کس طرح خطبے نہیں دیے، کیا کیا بیان نہیں کیا، کس طرح اس امت تک اپنی آواز کو نہیں پہنچایا۔ صرف ایک بات سے انکار ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور کام کے لیے آیا ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، مجھے مدینہ جانے دو، میں لڑنا نہیں چاہتا، حکومت میرا مقصد نہیں ہے، مجھے کسی سرحد پر جانے دو کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے لے جاؤ یزید کے پاس کہ میں اس سے خود سمجھاؤں کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، شاید بات اس کے سمجھ میں آ جائے، لیکن بیعت نہیں ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ حضرت حسین کی بیعت کے ذریعے اس غلط کام پر کوئی آنے والے مسلمانوں کے لیے مہر ثبت ہو جائے، یہ کام نہیں ہوگا۔ شہادت ہو گئی، پورا خاندان، بھائی کیا، بھتیجے کیا، بیٹے کیا، شیر خوار بچے بھی قربان کر دیے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی سب اپنے سامنے شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی شہید ہو گیا، ایک لمحے کے لیے بھی قدم نہیں ڈگمگایا اور نہیں کہا کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں، نہیں فرمایا۔ یہ کام نہیں ہوگا۔ قربانیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، شیر خوار بچہ بھی اگر شہید ہوتا ہے ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت حسین یہ کہہ دیں کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔